ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ گزشتہ کئی برسوں کی طرح اس برس بھی ہم سب لوگ یہاں پر آقا کریم کی میلاد کے محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے پیر بھائی عارف کا شکر گزار ہوں. ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے دعوت و خطاب دی. اللہ رب العزت ہم سب کی اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے. دوستوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں وہ سب آقا کریم کا میلاد مناتے ہیں، آقا کریم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ میلاد کا سلسلہ یہ ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر کے ممالک یہیں تک محدود ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ہر جگہ منایا جاتا ہے. دوستو، ایک طرف تو جشن کا سماں ہوتا ہے، خوشیوں کا سماں ہوتا ہے، ہر جگہ چراغاں ہوتا ہے، ہر جگہ محافل سجتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو اعتراضات بھی شروع ہو جاتی ہیں. میلاد منانا بدعت ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، حضور نے نہیں منایا تھا، صحابہ نے نہیں منایا تھا. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ میلاد منانا سرے سے ناجائز ہے اور میلاد منانا گناہ کا کام ہے. تو دیکھیے، یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ میلاد ہم کہتے کس چیز کو. تو دوستو، آقا کریم کی اس دنیا میں آمد پر خوش ہونا اور اس خوشی کا اظہار کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں. آپ کی ولادت کی یاد تازہ کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، اور آپ کی آمد سے، آپ کے آنے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ کی جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہمارے حصے میں آئی ہیں ان پر اظہار تشکر کرنا، اس کو کہتے ہیں ہم میلاد. یعنی کہ میلاد کسی خاص جلسے کا نام نہیں ہے، کسی خاص جلوس کا نام نہیں ہے، کسی بھی انداز میں حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کا نام ہے. آپ سڑک کے کنارے کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ پر 100 روپے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آقا کریم کی ولادت کا موقع ہے، تو میں بڑا خوش ہوں، اس خوشی میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں. تو یہ بھی میلاد ہو گیا. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر صرف اتنا اظہار کر دیں کہ بچوں دیکھو آج کے روز آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. کتنی خوشی کی بات ہے نا، کتنی اچھی بات ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا شکر ہے. صرف اتنا کہہ دیں تو یہ بھی میلاد ہو گیا. اب جہاں تک بات ہے کہ حضور نے منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا، تو دیکھیے اس طرف بھی آئیں گے. صحابہ نے بھی منایا، حضور نے بھی منایا. لیکن یہ اعتراض کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی تاریخ تو بھئی 700-800 سال پرانی ہے، یعنی باقاعدہ میلاد کے نام کے ساتھ محافل کا سجانا، میلاد کے نام سے جلوس کا نکالنا، بھئی یہ تو 800-700 سال پرانی بات ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیے آج کل آپ سب کے جیبوں میں موبائل فون، یہ اسمارٹ فون ہیں کہ نہیں ہیں؟
یہ گوگل وغیرہ استعمال کرنا بھی آتا ہی ہوگا آپ کو، تو گوگل پہ جا کر، اگر آپ کو نہیں آتا تو گھر میں کسی نوجوان کو کہہ دیں، گوگل میں جا کے سرچ کر لیں ہاؤ اولڈ از ہسٹری آف میلاد، یعنی کہ میلاد کی تاریخ کتنی پرانی ہے، تو آپ کو گوگل بھی بتا دے گا کہ 1000 سال پرانی، یعنی باقاعدہ میلاد کے نام کے ساتھ، اس نام کے ساتھ محافل کا سجانا اور باقاعدہ جلوس نکالنا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو میلاد کی اصل ہے وہ تو حضور نے بھی میلاد منایا ہے، صحابہ نے بھی منایا ہے۔ اب دیکھیے حضور نے کیسے منایا، صحابہ نے کیسے منایا، وہ بات اس طرف بھی آتے ہیں، ابھی اس کو رہنے دیجیے۔ بھئی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد تو 700 800 1000 سال پہلے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس سے پوچھیں بھئی گوگل کی بات مان لیتے ہیں، 1000 سال سے پوری امت حضور کا میلاد منا رہی ہے اور آپ کو یہ بدعت لگتی ہے، غلط کام لگتا ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کے مدارس میں تو یہی کوئی 50 60 70 سال ہوئے ہیں، کیا آپ ختم بخاری شریف نہیں کراتے؟ کراتے ہیں نا، ہم بھی کراتے ہیں، اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا حضور کے دور میں کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آؤ ختم بخاری شریف کر لیں؟ بھئی اس وقت تو بخاری شریف تھی نہیں، امام بخاری تھے ہی نہیں، تو کیا حضور نے کبھی فرمایا؟ نہیں فرمایا نا، تو اس کا مطلب ہے حضور نے ختم بخاری شریف کبھی نہیں کیا، تو جب حضور نے نہیں کیا تو پھر یہ ختم بخاری شریف کرنا یہ بھی بدعت ہو گیا۔ اچھا جی، یہ لوگ اور بھی تو کانفرنسز کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں کہ نہیں سجاتے؟ بھئی توحید کانفرنس کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں رب کی توحید بیان کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بتائیے کیا کبھی حضور نے ایسے کیا کہ صحابہ کو جمع کیا ہو کہ بھئی جلدی جلدی آ جاؤ توحید کانفرنس کا ٹائم ہو گیا؟ تو باقاعدہ توحید کانفرنس یہ تو حضور نے بھی کبھی نہیں کی تھی، تو پھر تو توحید کانفرنس کرنا یہ بھی بدعت ہو گیا۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں میلاد کا لفظ نہ استعمال کرو، سیرت النبی کے نام سے کانفرنس کر لو، سیرت النبی کے نام سے محفل۔ تو کیا حضور نے کبھی سیرت النبی کے نام سے کوئی کانفرنس کی تھی؟ اچھا چلیں یہ سب باتیں چھوڑ دیں، تبلیغی جماعت کا ہر سال رائے گنج میں اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں لوگ جاتے ہیں نا، تو بتائیے کیا حضور نے کبھی رائے گنج میں کوئی اجتماع بلایا تھا؟ حضور نے تو نہیں بلایا تھا، تو یار آپ جب رائے گنج جاتے ہیں، اس کی اجتماع میں جاتے ہیں، تو اس خیال سے، اس نیت سے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جائیں گے، یہاں پہ ثواب ہوگا، ہمیں اس میں شرکت کا، ہمیں یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس کا اجر ملے گا ہمیں۔ بھئی جائیں گے، دین کی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، حدیث کی سنت کی باتیں ہوں گی، تو کچھ نہ کچھ دین سیکھ کے واپس آئیں گے۔ تو پھر حضور نے تو رائے گنج میں کوئی اجتماع نہیں بلایا تھا، تو پھر تو یہ بھی بدعت ہو گئی، یہ بھی نہیں آپ کو کرنی چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے اجتماع ہو تو اس پہ تو جانا ثواب ہو، آپ یوم صحابہ منائیں اس پہ جانا ثواب ہو، آپ توحید کانفرنس کریں اس پہ جانا ثواب ہے، آپ ختم بخاری شریف کریں وہ بھی ثواب ہے، لیکن جب ہم آقا کریم کے نام پر، ان کے میلاد کے نام پر محفل سجا لیں، وہ بدعت ہو گیا۔ تو بھئی اگر یہ بدعت ہے تو پھر اصول سب پہ لگاؤ نا، وہ بھی بدعت ہو گئی۔ دیکھیے ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آقا کریم کی توقیر اور تعظیم بیان کرنی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، آقا کریم کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، ہر پہلو کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی توقیر بیان کرتے ہیں، حضور کی تعلیم بیان کرتے ہیں۔ بھئی حضور نے جن غزوات میں حصہ لیا، کیا خطباء علماء سٹیج پہ بیٹھ کے اس کے حالات آپ کو نہیں بتاتے؟ بتاتے ہیں نا، غزوہ احد میں ایسے ہوا تھا، تبوک میں ایسے ہوا تھا، بدر میں ایسا ہوا تھا، بتاتے ہیں۔ بیماری میں حضور کا کیا عالم ہوتا تھا، کیا معاملات ہوتے تھے، کیا روٹین ہوتی تھی، وہ بھی بتائی۔ جنگ میں کیسے ہوتے تھے، امن میں کیسے ہوتے تھے، لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسی گزری، بزنس کیا، تجارت کی تو کیسے کی، پھر آپ کی بعثت کے معاملات، وہ واقعات وہ بھی بیان کرتے ہیں، پھر ہجرت سے پہلے کے، ہجرت کے بعد کے، صلح حدیبیہ کے، فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد کے، بھئی حضور کی زندگی کے تمام واقعات، معاملات
آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم اجاگر کرتے ہیں نا، ہر پہلو پہ بات کرتے ہیں نا. آپ کے وصال پہ بھی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کے وصال پہ بھی بات کرتے ہیں. تو حضور کی زندگی کے ہر پہلو پہ بات کر لو وہ تو ٹھیک ہے. حضور نے جنگیں کیسے لڑی وہ بیان کرو وہ بھی ٹھیک ہے. حضور نے بچپن کیسے گزارا وہ بیان کر دو وہ بھی ٹھیک ہے. حضور کے وصال کے وقت کیا معاملات تھے وہ بیان کرو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ حضور کی زندگی کا ہر پہلو بیان کرو وہ ٹھیک ہے، لیکن حضور کے میلاد یعنی حضور کی ولادت کا ذکر کرو تو بدعت ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ حضور کی ہم نے توقیر اور تعظیم بیان کرنی ہے تو ہر پہلو بیان کریں. تو دوستو، میں نے پہلے عرض کی میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا اور اس پر اظہار تشکر کرنا، خوشی کا اظہار کرنا. تو اب دیکھیے صحابہ نے میلاد کیسے منایا. تو حضور ایک روز تشریف لاتے ہیں تو صحابہ وہ بیٹھے ہیں، مجلس سجی ہے. تو حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مجلس کس چیز پہ بیٹھی ہے، کس چیز پہ بیٹھی ہے، یعنی کہ کیا ٹاپک، کیا موضوع چل رہا ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی آمد اور آپ کے آنے سے اللہ کی جو رحمتیں نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے کیا حال تھا سب کا؟ سب شرک میں لگے ہوئے تھے، گمراہی میں لگے ہوئے تھے، جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری پہ اتر جایا کرتے تھے، بے حیائی میں مصروف تھے، مشغول تھے. تو ذرا سوچئے حضور نہ آتے تو کیا حشر ہوتا بھی؟ بھائی جن کاموں پر، یہ بات ذہن میں رکھیں، جن گناہوں پر، جن اعمال پر گزشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوا، جس پر گزشتہ امتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تو ہمارے کام تو ان سے زیادہ خراب ہے نا. وہ جس ایک عمل پر، ایک کام پر عذاب آتا تھا، اب تمام امتوں کو دیکھ لیں، جن جن پر عذاب آیا وہ سب کام ہم کرتے ہیں. ہم کیوں محفوظ ہیں؟ کے باوجود ہم ابھی تک عذاب سے کیوں محفوظ ہیں؟ وہ آقا کریم کی وجہ سے ہے. تو دوستو، ہمیں تو جو ملا وہ حضور سے ملا نا، حضور کے صدقے سے ملا. ہمیں اللہ کا قرآن ملا، ہمیں یہ دین اسلام ملا، شریعت کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں ایمان ملا ہے تو حضور کے ہی وسیلے سے ملا ہے نا. تو دوستو، آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا بات چل رہی تھی؟ تو وہ صحابہ کیا عرض کرتے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی آمد اور آپ کے آنے سے اللہ کی جو رحمتیں ملی، نعمتیں ملی، ان کا ذکر کر رہے تھے. تو حضور فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ اب دیکھیے صحابہ کو کچھ تعجب تو ہوا ہوگا کہ حضور قسم اٹھوا رہے ہیں. کیا حضور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے جھوٹ بولیں گے اور اس بات پہ جھوٹ بولیں گے؟ تعجب تو ہوا ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا سب نے قسم اٹھا لی. تو حضور نے پھر فرمایا کہ تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ تمہاری بات پر اعتبار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کے ان اصحاب پر، آپ کے ان ساتھیوں پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. گویا اللہ رب العزت فخر فرما رہا ہے، دیکھو میرے بندوں کو کیسے میرے حبیب کا میلاد بیان کر رہے ہیں. تو دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے، صحابہ جو بیٹھے تھے، مجلس جو بیٹھی تھی، یہ کس چیز کی مجلس تھی؟ یہ میلاد کی مجلس تھی، میلاد کی محفل تھی. اب آپ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہوئی. آپ تو یہ محفل سجاتے ہیں تو جناب ٹینٹ بھی لگاتے ہیں، یہ ڈیکوریشن کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ کیا بات جوڑ رہے ہیں؟ تو دوستو اگر یہاں سے ٹینٹ ہٹا بھی دیں، یہ ساؤنڈ سسٹم بھی ہٹا دیں، کوئی چراغا بھی نہ ہو، کوئی بجلی بھی نہ ہو، جس طرح صحابہ بیٹھے ہیں اسی طرح ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور کی آمد کا ذکر کریں اور ان کے وسیلے سے جو نعمتیں ملی ہیں ان پر اظہار تشکر کریں، ان کا ذکر کریں، تو تب بھی تو میلاد ہی ہوگا نا.
بھائی اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا تو کیا کریں، یہ ٹینٹ سروس نہیں ہوتی تھی، یہ محافل مجالس اس طرز سے سجا نہیں کرتی تھی، یوں سٹیج نہیں لگا کرتے تھے، یوں صفحے نہیں بچھا کرتی تھی۔ تو دوستو جس طرز پر اس دور میں محافل سجا کرتی تھی، مجالس سجا کرتی تھی، میلاد بھی اسی طرح منایا گیا۔ آج مجالس اس طرح سجائی جاتی ہیں تو میلاد بھی اسی طرح مناتے ہیں۔ اب اگر کسی کو یہ اعتراض ہے نہیں جی اس وقت تو صحابہ یوں بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے، تو یار پھر ایک کام کرو، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو، ولیمے کرتے ہو نا، پھر وہ بھی ویسے ہی کرو نا جیسے حضور کے دور میں ہوتے تھے۔ یعنی آپ کے بچوں کے ولیمے کے لیے تو ٹینٹ لگے وہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگے، وہاں چراغاں ہو، وہاں ڈیکوریشن ہو، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا جشن مناؤ وہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں جی آقا کریم کے نام کی محفل ہو، مجلس ہو، اسی طرح سجے جس طرح تب سجے۔ اچھا جی وہ چلے بات تو یہی کر رہے تھے ٹھیک ہے، لیکن میلاد کا لفظ تو نہیں استعمال کیا نا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم محفل میلاد منا رہے ہیں۔ اچھا جی تو یار یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بھئی بتائیے کہ آج آپ کسی بھی مسلک کے مدرسے میں چلے جائیں، صرف و نحو سب پڑھاتے ہیں، علم فقہ بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اصول حدیث بھی پڑھاتے ہیں، دورہ حدیث بھی ہوتا ہے، اصول تفسیر بھی پڑھائے جاتے ہیں، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، منطق بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ سب کچھ پڑھائے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا حضور کے دور میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی تھی؟ کیا حضور نے صحابہ کو کبھی فرمایا کہ آج ہو گئی فقہ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا؟ حضور نے تو نہیں فرمایا۔ حضور نے کبھی فرمایا صحابہ کو آ جاؤ بھائی اب ذرا یہ صرف و نحو کی کلاس لگا لیتے؟ ایسا نہیں کہا نا، اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی۔ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا، کوئی سوال ہوتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور حضور وہیں پہ رہنمائی فرما دیتے تھے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام علوم پیدا بھی ہوئی، یہ اصطلاحات استعمال بھی ہوئی۔ آج تک تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار آپ اپنے مدرسے میں یہ کیوں پڑھا رہے ہو، کیا حضور نے یہ اس طرح پڑھایا تھا؟ پھر کہتے ہیں جی میلاد کا نام، میلاد کا لفظ یہ قرآن مجید بھی نہیں ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ قرآن کا لفظ، اگر میلاد کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے تو توحید کا لفظ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ دوستو پھر ہم یہ کہیں گے کہ توحید کا لفظ اگر قرآن مجید میں نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بھئی توحید بیان تو کی گئی ہے نا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا، تو اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو موجود ہے قرآن میں، اللہ کی وحدانیت تو بیان کی گئی ہے، اور توحید تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو توحید کا لفظ استعمال نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، توحید بیان تو ہوئی ہے نا۔ تو دوستو اسی طرح اگر میلاد کا لفظ بیان نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، حضور کی آمد کا ذکر تو موجود ہے، حضور کیسے ہمارے لیے رحمت ہے یہ تو موجود ہے، حضور کا آنا یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے یہ تو بتایا گیا ہے نا۔ تو دوستو یہی تو میلاد ہے۔ اب دیکھیے ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اگر کوئی شخص آ کر آپ کے سامنے میلاد منانے پر اعتراض کرتا ہے، آپ نے اس سے صرف ایک سوال پوچھنا، آپ نے اس سے پوچھنا اچھا بھائی صرف اتنا بتا دو، ٹھیک ہے آپ کو میلاد کا لفظ نہیں پسند یا میلاد کی محافل میں جانا یا جلوس میں شرکت کرنا آپ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، سب باتیں ایک طرف، صرف اتنا بتا دیں حضور اس دنیا میں آئے، کیا اس بات پر آپ دل میں کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بس اتنا بتا دیں۔ اگر حضور کی آمد پر دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر بھلے ہماری محفلوں میں نہ ہو، بھلے جلوس میں شرکت نہ کرو، بھلے جھنڈے نہ لہراؤ، بھلے میلاد کے لفظ کو نہ اپناؤ، لیکن اگر حضور کی آمد پر خوشی دل میں محسوس کرتے ہو تو ہمارے نزدیک ہمارے اپنے ہی ہو، کیونکہ میلاد اسی کا نام ہے۔ اور اگر حضور کی آمد پر خوشی محسوس نہیں کرتے ہو تو پھر یہ فیصلہ آپ سب لوگ خود ہی کر لیں، جو حضور کی آمد پر خوش ہی نہ ہو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کو پھر ہماری بدعت کی کم اور اپنے ایمان کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے حضور نے ہر پیر کے روز روزہ رکھا، اور جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، تو حضور نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، یہ میرے میلاد کا دن ہے، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی،
اب دوستو غور کرو کہ حضور نے ہر پیر کے روز اپنا میلاد منایا۔ اچھا ہو سکتا ہے کسی سادے کسی بھولے بھالے شخص کے ابھی کوئی دل پر بوجھ محسوس کر رہا ہو کہ بھئی یہ مولوی بھی عجیب بات کرتے ہیں، حضور نے تو روزہ رکھا تھا، اور جناب یہ میلاد کی محافل سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں، یہ کس بات کو کہاں جا کے جوڑ رہے ہیں؟ حضور نے روزہ رکھا تھا اور یہ ان کو میلاد کی محافل اور مجالس سے جا کے جوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، حضور نے پیر کے روز روزہ رکھا، یہ سنت تھی، ہر ہفتے رکھا کرتے تھے، اور یہ بتا کر رکھا کہ روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، کیونکہ پیر کے روز میری ولادت ہوئی تھی، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ اب مجھے بتائیے جب حضور نے یہ روزہ رکھا، صحابہ نے جب پوچھا وجہ پوچھی تو حضور نے اپنا میلاد بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اچھا حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے پیر کے روز روزہ رکھا یا نہ رکھا؟ رکھا۔ جب ان صحابہ سے لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ بتائیے یہ پیر کے روز خصوصی روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے حضور کا میلاد بیان نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے بتایا نہیں ہوگا کہ جی ہم پیر کے روز روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ حضور نے رکھا؟ اور حضور نے کیوں رکھا؟ کیونکہ پیر کا روز حضور کے میلاد کا دن ہے، کیونکہ پیر کے روز حضور کی ولادت کا دن ہے، اور نفلی عبادت اظہار تشکر کے طور پہ ہوتی ہے، تو حضور نے خود اپنی ولادت کے روز روزہ رکھ کر اظہار تشکر فرمایا ہے، تو ہم بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کے میلاد کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو جو شخص بھی میلاد کا پیر کا روزہ رکھتا ہے، کیا اس کے دل میں یہ نیت ارادہ، کیا میلاد کا خیال نہیں آتا، حضور کی ولادت کی یاد تازہ نہیں ہوتی؟ بھئی آج آپ پیر کے روز روزہ رکھیں، آپ کا بچہ آپ سے پوچھنے آ جائے کہ اچھا جی بابا یہ بتائیں آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہوتے ہیں، یہ آپ ہر پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو دوستو اب آپ کا مسلک جو بھی ہوگا، آپ خود کو وہابی کہو گے، اہل حدیث کہو گے، دیوبندی کہو گے، جو مرضی کہو گے، جب آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا کہ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہو، تو مجبوراً حضور کا میلاد تو بیان کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ پیر کے روز حضور کا میلاد کا دن ہے، حضور کی ولادت ہوئی تھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو تمام صحابہ نے بھی رکھا نا یہ روزہ، تمام تابعین نے رکھا، تبع تابعین نے رکھا، ائمہ کرام نے رکھا، بلکہ آج تک مسجد نبوی میں ہر پیر کے روز دسترخوان سجا کرتا ہے، کیونکہ آج بھی لوگ وہاں پر میلاد کا روزہ ہر پیر کے روز رکھتے ہیں۔ تو دوستو ایک بات بڑی غور طلب ہے، یہ کہ بات ختم کر کے پھر اجازت لوں گا۔ میرے بھائیوں ہم میلاد تو مناتے ہیں اور منانا چاہیے، مناتے رہنا چاہیے، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے، فکر کیا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اہل سنت اکثریت ہے، تو جو اکثریت ہوتی ہے نا اس کو اپنے عقائد کا دفاع کرنے کی، ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوتی، کیونکہ اکثریت کا وہی عقیدہ ہوتا ہے، وہ نظریہ ہوتا ہے، سبھی مانتے ہیں نا اس بات کو، تو اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دفاع تو اقلیت کرتی ہے، جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم یہاں پر اکثریت میں لیکن اپنے عقائد کا دفاع کرتے پھرتے، بھئی ابھی بھی یہاں بیٹھے تو جواب دیتے رہے کہ بھئی میلاد یہ منانا بدعت نہیں ہے، بھئی یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں بلکہ اجر کا ثواب کا کام ہے، جہاں پہ جاتے ہیں دفاع کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ اس کی محفل میں جاتے ہیں، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، ہاں بھئی ہم ہمارے عزیز دنیا سے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے سارے ثواب کی محفل کرتے ہیں، کلخانی کر لیتے ہیں، ہاں بھئی یہ جائز ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، ہم بزرگوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں تو اپنے عقائد کا دفاع کرنے کی ضرورت پڑنی ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم جہاں جاتے ہیں دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وضاحت دے رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ کام بھی جائز ہے، یہ کام بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو دوستو ایسا آپ کی اور میری وجہ سے ہے،
وہ اس لیے کہ دوستو ہمارا کردار ایسا ہے، ہم نے حضور سے محبت اور عشق کے نعرے تو لگائے ہیں، ہم نے دعوے تو کیے ہیں، ہم نے میلاد کی محافل میں حاضری تو دی ہے، لیکن حضور کے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ جو حضور نے ہمیں حکم دیا، ہاں بھئی میرے غلاموں یہ کرنا ہے، وہ کام نہیں کیا ہم نے، تو پھر ہوا کیا؟ لوگ ہم سے دور ہونے لگ گئے ہمیں دیکھ کہ اچھا بھئی میلاد منانے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ حلال و حرام میں تمیز بھی نہیں کرتے ہیں، یہ حضور کی سنتوں پہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا اگر میلاد منانے والے ایسے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم میلاد ہی نہ منائیں، چھوڑو میلاد کو۔ اور وہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو یہ میلاد نہیں مناتے، لیکن یار یہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ حلال و حرام میں تمیز بھی کرتے ہیں، یہ حضور کی سنتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی وہ جو عملی طور پر حضور کی سنتوں پر حضور کے احکامات پر عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو مانیں، یا وہ جو صرف خالی نعرے لگا رہے اس کی سنیں یا اس کی سنیں؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جو سنی ہیں، ہم جو اہل سنت ہیں، ہم جو میلاد منانے والے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ جب ہمیں دیکھتے تو کہتے واہ سبحان اللہ، دیکھو عاشق رسول تو ایسا ہوتا ہے، دیکھو حضور کے غلام تو ایسے ہوتے ہیں، دیکھو جی حضور کا ہر حکم پہ عمل کرتا ہے، کوئی کام خلاف سنت نہیں کرتا ہے۔ بھائی چھوڑو حرام کو، چھوڑو مکروہ کو، چھوڑو خلاف اولا کوئی کام نہیں کرتا۔ ارے دیکھو یار میلاد منانے والے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں بھی میلاد میں جانا چاہیے، ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے، لیکن دوستو ہمیں دیکھ کر، ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے افعال کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ ہمارے مسلک سے ہی دور ہو گئے، میلاد سے ہی دور ہو گئے ہیں۔ اب ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود ہر جگہ صفائیاں پیش کرتے ہیں، ہر جگہ دفاع کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں تھوڑا نا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں نا غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، بڑے فخر سے لگاتے ہیں نعرہ، لیکن دوستو غلام کسے کہتے ہیں؟ غلامی کا تصور چلیں اب تو نہیں ہے، لیکن غلام کیا ہوتا تھا؟ غلام زر خرید ہوتا تھا، غلام آپ کی پراپرٹی ہوتا تھا۔ آقا جو کہے گا، جو حکم دے گا، غلام وہی کرے گا، یہ اس کی تعریف ہے۔ آقا جہاں کہے گا وہاں بیٹھ جائے گا، آقا جہاں لٹائے گا وہاں لیٹ جائے گا، آقا کچھ کھلائے گا تو کھائے گا ورنہ بھوکا رہے گا، آقا اجازت دے گا تو سوئے گا ورنہ جاگتا رہے گا۔ اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک ادا اس کے آقا کی رضا کی محتاج ہوتی۔ اب بتائیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جاگنا سونا، ہمارے گھر کے معاملات، ہماری روزی کے معاملات، کیا ہم حضور کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں؟ یار 5 وقتہ نماز تک نہیں پڑھتے، نماز جو کہ اولین عبادت ہے، جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے۔ یار دیکھو میرے سنی بھائیوں، جب ہم بچے تھے نا، یہ لڑکپن کا دور تھا، چلو تب کھیل کود میں، شرارت میں نماز 2 ایک قضا ہو جائیں ایک اور بات ہے، لیکن اب ہم بچے تو نہیں رہے ہیں نا یار، ہم سمجھدار ہیں کہ اپنا نفع نقصان نہیں پہچانتے۔ بھائی جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، یہ بجلی کا ساکٹ ہوتا تھا، انگلی دے دیتے تھے نا، نہیں پتا ہوتا تھا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، زہر کی گولی، زہریلی گولی پڑی ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا۔ بھائی بچہ ہے نا، ابھی سمجھ نہیں ہے نا، اپنا نفع و نقصان نہیں جانتا۔ اب بتائیے کہ آپ اور میں بچے، کیا ہم اپنا نفع نقصان نہیں جانتے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ نماز فرض ہے اور اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، بیمار ہو پانی کے پاس نہیں جا سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کرو۔ نماز کی معافی نہیں ہے کسی صورت میں۔ ہم حضور کی غلامی کی بات کرتے ہیں، یار 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ عمر ہو گئی ہے، اپنے پیر بھائیوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو یہ ہمارے حالات۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو میلاد منانا بڑی اچھی بات ہے، میلاد منانا چاہیے، ضرور منانا چاہیے، لیکن میلاد منانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میلاد والے کو منانا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، میلاد منائے ضرور منائے، لیکن میلاد والے کو منانے کے لیے منائیں۔
میلاد کی محافل پر ضرور آئیں، لیکن واپس کچھ لے کر ضرور جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کے ویڈیو سو میں یوٹیوب چینل آپ دا خادم خادم سے سب لوگ ویڈیو کو سب لائک کرے، سبسکرائب ضرور کریں۔